السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیوٹی ود کیپٹن۔ مغل کہاں سے آئے تھے، یہ قوم کہاں سے آئی تھی اور ان کا جد امجد کون تھا؟ ان کی تاریخ حقیقی معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ لفظ مغل منگول سے نکلا ہے چونکہ عربی زبان میں کاف الف کا حرف نہیں ہوتا۔ جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسط ایشیا سطح مرتفع صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ مغل اردو زبان میں جنوبی ایشیا کے ایک قبیلے یا ذات کا نام ہے جس کو فارسی اور عربی میں مغول لکھتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مغلوں نے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے حملوں کے دوران آباد ہوئے۔ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو کی اولادیں ہیں، چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک، ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقیم پذیر ہوئے۔ تاریخ عالم میں مغول کے اولیان مشہور شخصیت چنگیز خان، پیدائش 1160، وفات 1227 تھی۔ اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں میں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، گرجستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطی پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنتیں 13ویں اور 14ویں صدیوں میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ امیر تیمور لنگ، پیدائش 1336 اور وفات 1405 کو مانا جاتا ہے۔ تیمور ایک منگول قبیلے بلسا سے تعلق رکھتا تھا۔ بلسا قبیلہ کیاتے قبیلے کی ذیلی شاخ ہے جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ فتوحات کی وسط کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز سے بھی بازی لے گیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈال دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ صرف مسجد، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ اب ہم پاک و ہند کی طرف آتے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ مغل پورے برِ صغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور مغل پاک و ہند میں باقاعدہ بسنے شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دوڑا تھا۔